اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب جو ہے یہ اس عظیم ہستی کے نام ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ وہ موجودہ دور کے سر سید تھے تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ میری مراد مجاہد علی شان صاحب کی آج 23ویں برسی ہے، اس سلسلے میں یہ تقریب انعقاد پذیر ہے۔ تو آغاز جو ہے اس تقریب کا کرتے ہیں تلاوت کلام اللہ سے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں فائزہ کو جو ادارہ اعضاء کی متعلمہ ہیں کہ وہ آ کر تلاوت کلام اللہ کی سادہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک شعر ہے کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ادارہ اعضاء کی طالبہ مناہل کچھ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ سے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ آیا کہ مجاہد علی شان صاحب کی 23ویں برسی ہے، اس سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں جونیئر ڈائریکٹر صاحبہ منازعہ صاحبہ کو ادارے میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی دل کی عطا گرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس دعوت پر جو تشریف لائی۔ مجھے پتہ ہے کہ دفتری مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، صدر مولانا صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، جگہ دی، کہ ہمیں انہوں نے ویلکم کہا۔ ان کا بھی شکریہ۔ میں تمام مہمانوں خصوصاً قائد متحد چودھری ضیاء صاحب کا، باقی بشیر صاحب، چودھری فائد صاحب، ممبر یعقوب صاحب، منیر صاحب، تمام لوگوں کا، بشیر صاحب، سب کا، ہمارے جو الفاظ سوسائٹی کے صدر ہیں جناب چیئرمین ڈاکٹر صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس تقریب میں شرکت فرمائی اور ہماری حوصلہ افزائی۔ بات ہو رہی تھی مجاہد علی شان صاحب۔ میں نے پہلے کہا کہ وہ اس دور کے سر سید تھے۔ کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی، ایک وقت تھا جب ہمارے یہاں پر کوئی گرلز کے لیے ادارہ نہیں تھا۔ پوری یونین کونسل میں پلاک سے لے کر کالونی تک کوئی تعلیمی ادارہ نہیں۔ 1970 کی دہائی میں انہوں نے لوگوں کے گھر جا کر لوگوں سے سائن کروائی۔ اس وقت یہ گاڑیاں بھی نہیں تھی، پیدل جاتے تھے، سائن کریں۔ میں ایک بچیوں کے لیے اسکول منظور کرنا چاہتا ہوں۔
تو گھر گھر جا کر انہوں نے لوگوں سے سائن کرائے. پھر جہاں تک نہیں رہے, اپنے خرچے پر, بڑی بات ہوتی ہے, اپنے خرچے پر وہ مظفر آباد تک گئے. ایک بار نہیں, کئی بار گئے. وہ چودھری نور حسین صاحب کے بڑے قریب تھے, ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا ان کا. تو ان کی کاوشوں سے, خصوصاً علی شان مجاہد صاحب کی کوشش سے آج یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ ہائی کا درجہ حاصل کر چکا ہے. اور اس کو ماشاءاللہ میڈم کے آنے پر اس کے نتائج بھی شاندار ہیں. میڈم بہت محنت کر رہی ہیں اور توقع کرتا ہوں کہ اگلے سال بھی انشاءاللہ اس سے بہتر نتائج ہوں گے. جگہ عطا فرمائے. میں ایک بار اور کہوں گا, جہاں تک ہمارے یہ جہاں بھی ہو کوئی مسئلہ ہو, فوری طور پر اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اس کو اجاگر کرتے ہیں اور بلا تخصیص بہت اچھے طریقے سے اس کو لیتا ہوں. اور بہت سے مسائل ان کی وسعت سے بھی آگے ہوئے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یوٹیوبر قادر صاحب ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بلکہ میں کچھ لوگوں کا نام بھول گیا, شوکت صاحب یہاں پر تشریف لائے, ان کا بھی شکریہ. باقی تمام حضرات کا شکریہ. تو اب میں ملتمس ہوں جناب قائد متیات کو کہ وہ 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ رب العالمین. دوستو, پراؤ, عزیزو, میں ایک چھوٹی جی قرآن پاک کی آیت پڑھنا ہوں, غور نہ سنیں. اللہ تعالیٰ حکم دینا ہے عوام کی. اللہ تعالیٰ نے عوام کی خلقت کی اس واسطے پیدا کیتا کہ ایک دوسرے نال انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکے. بے شک ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کی مدد نہیں کرنا جس طرح آپ نہ ہلن چلن تھوڑی جی آپ محنت کرنا تو پھر بدلیں. اللہ حالات تو بولانا. جس وقت اصل شروع کیتا سی ادارہ 4 بندے سن, صرف 4. علی شان مجاہد, صابر, صوفی دوام, بندہ. یہ 4 بندے سن جنہیں شروع کی. کئی مخالفت کی تھی کہ بچیاں سکول نہیں ہونا چاہیے, جہالت نہ دور سکے, انار نہ دور سکے. لیکن اصل جناب یہ روپیہ 2 روپیے 5 روپیے سارے کو مجاہد علی شان کی میں خراج تحسین پیش کرنا کہ یہ جائے انسان صابری اچھا انسان دنیا جو کٹ پیدا ہو سی. جس بھی شخص ہے وعدہ کیتا جیسا پن پھیرے کی طرف کرایہ پل بھی نہیں دینا پیا, لیکن کہیں تے چھوڑیا سی. اور ہوں تو حالات سارے نے ٹھیک ہیں, ہر بندہ جناب میری خود کفیل ہے, وہ پیسے پورا سکول بنوائی سکنا. لیکن اس وقت غربت سی, کوئی پیسے نہیں دینا, جہالت نہ دور سی, کوئی نہیں سی چاہنا کہ بچیاں پڑھنا. بچیاں ہالے کے پڑھنا جڑا نا یہ تعلیم ایک نور ہے. ایک بچی گھر پڑھی ہوئی ہے نا تو سارا ڈیرا جڑا سمجھی کہ اس نے جو فائدہ اٹھانا. ادارے کی صدر مولما صاحبہ سے ملتمس ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کوئی اس طرح کی تقریب نہیں تھی کہ اسٹیج پہ ہم کھڑے ہو کے بات کرتے یا جو بھی ہے. یہ آپ نے ایک دعائیہ تقریب رکھی تھی مجاہد علی شان صاحب کی لیے, تو اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کریں. ہم بھی دعا میں شامل ہو گئے. یہاں پہ بہت خوشی ہوئی پا کر ڈی ڈی ایس صاحبہ کو اپنے ادارے میں, اور سب لوگ محترم ہیں میرے لیے. سب کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگ کو شکریہ کہ آپ ادارے میں آئے تھوڑا ٹائم. ان لوگوں نے ہمیں اپنے معاملات میں شامل کیا. کھانا ہم ہر سال کھا لیتے ہیں, لیکن اس سال آپ لوگ آئے تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے تھوڑا سا اسکول کی توجہ کی. میں نے کچھ دن پہلے شفیق صاحب کو بلا کے کہا کہ اس موقع پہ پلیز کھانا تو جہاں 364 دن بچے کھاتے ہیں 65 دن بھی وہ گھر میں کھا لیں گے. آپ کی توجہ چاہیے, جو ہمیشہ کے لیے اجر ہوگا اور نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے.
تو باقی چلیں پڑھائی کے معاملات جو بھی ہیں جو ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی یہاں گورنمنٹ نے کوئی ذمہ داریاں دے کے بھیجا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن ایک ماحول اچھا ہوگا، کچھ صورتیں ہوں گی تبھی ہماری صلاحیتیں بھی نکل کے باہر آ سکتی ہیں۔ جب جگہ بیٹھنے کی نہ ہو، کوئی ہمارے پاس بات سننے والا نہ ہو، تو مجاہد علی شان کے لیے بہت سا میں اخراج عقیدت ہے، عقیدت بھی رکھتی ہوں، لیکن میری بات نصیبی ہے کہ ہم لوگ بعد میں آئے تو ان سے ملاقات نہ ہو سکی، کاش ہم ان سے ملتے، فائدہ اٹھاتے۔ ان سے سید احمد خان کے جو کاپی ہیں ہم ان کو ضرور دیکھنا چاہوں گی، میری مرضی، لیکن دیکھیں اب آگے ان کی فیملی سے کوئی نہ کوئی تو، جب ایک بندہ گزر جاتا ہے تو اس کی فیملی میں کچھ نہ کچھ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں باقی سب میں۔ مجھے یہاں پہ 2.5 سال کے تقریباً ہو گئے جب میں یہاں پہ آئی، ناکافی کلاس رومس تھے، 250 بچے کے لیے صرف ایک واش روم تھا، جو کہ آپ سوچیں خود کہ کتنے وہ وبائی امراض کا باعث بننے والی بات تھی اور کیا کچھ تھا وہ۔ اللہ بھلا کرے، ماسٹر غفار صاحب آئے یہاں دارے میں، میں نے بات کی، انہوں نے توجہ کی، مجھے کچھ کلاس رومز بہت سیدھا پڑے ہوئے، بالکل مجھے خطرہ تھا کہ وہ بچوں کے کوئی موت کی وجہ نہ بن جائے، انہوں نے وہ رومز مجھے ٹھیک کروا کے دیے۔ اسی روم گورنمنٹ نے اتنا خرچہ کر کے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے ایک ہمیں روم بنوا کے دیا، وہ سامان قیمتی تھا، وہ سارا خراب ہو گیا چونکہ اس کی چھتیں ٹپتی ہیں، پانی نکلتا ہے، گراؤنڈ کی حالت آپ دیکھ لیں، کوئی اسپورٹ کی ایکٹیویٹی میں نہیں کروا سکتی یہاں پہ۔ بچے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے تو اسپورٹس میں بہت آگے نکل سکتے ہیں، نام پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ نہ ہونے کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کروا سکتی۔ اسٹیج آپ دیکھیں جہاں پہ کھڑے ہو کے صبح اسمبلی کرتے ہیں، میں روز خطاب کرتی ہوں، اس کی حالت دیکھیں آپ۔ یہ پودے لگوانا تو یہ ظارف نے کر دیا، ہم لوگ کروا دیتے ہیں، پانی بھی روز لگوا دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت چیزوں کی ضرورت ہے، بہت سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ یکدم آپ ہمیں بہت بڑی کروڑوں کی بلڈنگ بنا کے دے دیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کریں۔ الفلاح والے کافی کچھ کر رہے ہیں، میں چیئر بھیجتے ہیں، ہمارے یونیفارم ان کے پاس سے آتے ہیں، ہماری بچوں کی بکس آتی ہیں، لیکن میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اسکول کی طرف توجہ کریں، تھوڑا سا ماحول ایسا بنائیں جس میں آپ کی بچیاں کمفرٹیبل محسوس کر سکیں، وہ اپنے آپ کو خوشی محسوس کر سکیں، اسکول اٹریکشن کی جگہ ہو ان کے لیے۔ ہم پارک میں کتنے شوق سے جاتے ہیں چونکہ وہ اچھی بنی ہوتی ہے جگہ، اس کو بنائیں۔ بالخصوص آپ جو خرم مطلوب صاحب بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ یہ تھوڑی سی توجہ کریں۔ کرنسی کا فرق دیکھ لیں، انگلینڈ کی کرنسی اور ہماری، یہ تھوڑا کریں گے تو ہمارے لیے بہت ہو جائے گا۔ آفس دیکھیں بہت چھوٹا سا، اس میں آپ جا کے دیکھیں جہاں آپ کے دادا کو کی تصویر لگی ہے، وہ کتنا وہ دیوار خراب ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے کام بہت ہیں۔ اس وقت میں نہیں زیادہ ٹائم لے رہی کہ سب لوگ ٹائم میں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، میڈم کو ٹائم دینا چاہتی ہوں، آپ لوگ پرسنلی آئیں، مجھ سے ملے، میں نے بہت دفعہ آپ کا فون نمبر لینے کی کوشش کی ہے۔ ہماری دیوار بھی دی تھی، یہ ذوالفقار مطالبی صاحب نے وہ بنا کے دی ہے مجھے دیوار، ان کی بھی میں شکر گزار ہوں۔ تو باقی کاموں کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ آئیں، یہ نہیں کہتی کہ کام کا آپ خزانے ہی بھریں ہمارے، بہت بلڈنگ بنا کے دیں، بہت کچھ کریں، لیکن تھوڑا کرتے جائیں تو ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گے اس چیز سے۔ میرے تھوڑا کہنے کو آپ زیادہ سمجھیں تو ملتمس ہوں ڈویژن ڈائریکٹر صاحبہ، منازع حکم صاحبہ کو کہ وہ آئیں اسٹیج پر اپنے خلاف کرنا میڈیا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ سب کا بہت شکریہ جو آج آپ نے اس تقریب میں مجھے شامل کیا۔ مجاہد علی شان صاحب کو میں مل چکی ہوئی ہوں، میں اپنے تجربات آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں جو میرے ان کے ساتھ رہے۔ میری پوسٹنگ اس ادارے میں رہی فیبرری 93 سے لے کر نومبر 98 تک۔ میں سینئر سائنس پوسٹ یہاں پر تھی، کہنے کو وہ مڈل اسکول تھا لیکن لوور ہائی کا درجہ رکھتا تھا، 9th بھی اسٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی اور پھر بعد میں 99 میں پراپرلی ہائی کا درجہ اس کو دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سفری سہولیات بھی اس طرح سے نہیں تھیں، نہ سڑکیں اچھی تھیں، نہ گاڑیاں اچھی میسر تھیں، اور میرے ذاتی مسائل بھی کچھ تھے۔ تو اسی دوران میری شادی ہوئی، شادی میری لاہور ہو گئی اور کچھ اس طرح کی مشکلات میرے اوپر آئیں۔ میں نے کوشش کی کہ میرپور ٹرانسفر ہو جاؤں، نہیں ہو سکتی تھی، اور کبھی چھٹی لیتی تھی، کبھی اپنے اثر رسوخ سے، یا جو بھی، میری والدہ بھی ٹیچر ریٹائرڈ ہیں، تو ہم لوگ کوشش میں رہے کہ چلیں آن ڈیوٹی ہو جاتا تھا، اٹیچمنٹ پہ، کبھی کسی ادارے کبھی کسی ادارے۔ لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجاہد علی شان صاحب مجھے کہیں بھی نہیں رہنے دیتے تھے، مہینے سے زیادہ نہیں گزرتا تھا تو میری اٹیچمنٹ آرڈر کینسل ہو جاتا تھا اور مجھے پھر اس ادارے میں آنا ہوتا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ٹیچر اس ادارے سے تنخواہ لے اور کام کہیں اور کرے، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اور بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی، ماشاءاللہ، بہت ہی اس وقت مشکل میں تھی، ہم پریشان ہوتے تھے ان کے یہ سب کرنے سے، لیکن آج میں یہ کہتی ہوں کہ ان کا خلوص تھا، ان کی ڈیڈیکیشن تھی اس ادارے کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ، کہ وہ اتنا ایکٹیولی یہ سارا کچھ کرتے تھے، اور ہر جگہ ان کی رسائی تھی، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسا آفس نہیں تھا، سیاسی لوگ کیا، ہماری انتظامیہ کیا، ہر جگہ وہ پہنچ جاتے تھے اور میرا آرڈر کینسل کرواتے تھے۔
آج مجھے اس ادارے میں بحیثیت ڈویژنل ڈائریکٹر آنا بھی میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، لیکن وہ ایک ایک لمحہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے یہاں پر دیکھا، اور کوشش یہ کی جتنا عرصہ میں رہوں۔ بچے میرے ساتھ بہت جلدی اٹیچ ہو گئے، میتھس اور سائنس بایولوجی وغیرہ میں ان کو پڑھاتی تھی، تو آپ کو پتہ ہے ینگ ٹیچرز اور اس طرح سے بچے جو ہیں اٹریکٹ تو ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا المیہ یہ تھا کہ کوالیفائڈ ٹیچرز بھی میسر نہیں تھے ان کو۔ تو میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے آئی تھی، اور ظاہر ہے جب انسان کا اپنا ایکسپوجر ایسا ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی بہترین طریقے سے ان کو گائیڈ کر سکے۔ تو میں نے جتنا عرصہ گزارا اس میں اپنی کوشش میں جاری رکھی۔ ہم لوگ آتے تھے، آپ کو پتہ ہے سفر کر کے آنا، اور پھر یہاں پر آ کے سارا ٹائم اسٹاف کی شارٹیج ہمیشہ سے مسئلہ ہے اس ادارے کا۔ آج بھی سلیم علمہ صاحبہ نے جو مجھے بتایا، فائلس تو بڑی ہوتی ہیں لیکن جب ادارے میں جائیں تو مسائل کا اندازہ ہوتا ہے، اور بہت ہی کم اسٹاف ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ بجٹ میں ان کو پوسٹ بھی دلوا سکیں، لیکن آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ فائنانس سے پوسٹ کی منظوری لینا بھی کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں ایسی کوئی جھوٹے اعلانات اور خام خواہ کے وہ نہیں کرتے جاؤں گی، لیکن کوشش کرتے رہنے سے کام ہو جاتا ہے۔ میرا عرصہ کچھ تقریباً 8 سال خالق آباد میں رہا، وہاں پہ 2 پوسٹ کی شارٹیج تھی، میں بار بار لکھتی تھی ڈپارٹمنٹ کو، اور جب میں وہاں سے نکلی تو وہ 2 پوسٹ جن کی ڈیمانڈ تھی وہاں مل گئی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لگا رہتا ہے انسان، کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی کامیابی ہو ہی جاتی ہے۔ اور مجاہد علی شان صاحب کی کیا بات کروں مزید، کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ محکمے کو نگرانی کی ضرورت تھی، نہ کسی اور کو آنے کی ضرورت تھی، کسی بھی وقت اٹھ کے وہ ادارے میں آ جاتے تھے اور آ کر دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ میں حیران تھی کہ مطلب ان کی ڈیڈیکیشن ایسی تھی، ان کا انداز ایسا تھا، اور آج ان کے 23 سال دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم ان کو بیٹھے یاد کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑے خراج تحسین کی بات ہے کہ انسان تو چلے جاتے ہیں دنیا سے، کام زندہ رہتے ہیں اور نام اسی طرح بنتا ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، اور اسی طرح ہم سب کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ 100% نہ صحیح تو کچھ ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے اور دیے سے چلانا ہے انشاءاللہ۔ آج کا دن کلی طور پر مجاہد علی شان صاحب کے لیے ہے، تو مزید باتیں کرنے کو ہمیں بہت آتی ہیں، بہت ٹاپک ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن میں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہم وہ حق ادا نہیں کر پائیں گے اگر ہم مزید بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کرے اور اس ادارے پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اس علاقے کی بچیاں بہت بریلینٹ ہوں، ایسی ہوں کہ وہ یہاں پر کسی کو باہر سے آنے کی ضرورت نہ ہو، وہ خود یہاں پڑھانے والی ہوں، اور یہ علاقہ مزید ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً جو پرائمری ٹیچر ہیں وہ ہمارے یہاں لوکل ہیں۔ میں یہ کہوں کہ اللہ کا فضل کرم اور مجاہد علی شان کے مرہون میں بے شک